آر وائز چالاک وزیر۔ آج سے کئی سو سال پہلے ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام رضا شاہ تھا۔ وہ بڑا خدا ترس اور نیک دل انسان تھا، مگر شادی کو 20 سال گزر جانے کے باوجود اس کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ بہت پریشان اور اداس رہنے لگا۔ بادشاہ کو اپنی ملکہ سے بہت محبت تھی، اس لیے اس نے کسی اور کو ملکہ بنانے کا کبھی نہ سوچا، بس خدا سے اولاد کے لیے دعائیں مانگا کرتا تھا۔ 21ویں سال اس کے یہاں ایک بہت خوبصورت بچہ پیدا ہوا، مگر بادشاہ کا وزیر صادق بہت برا آدمی تھا۔ وہ بادشاہ کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس کے بعد وہ خود بادشاہ بن سکے۔ اس نے خفیہ طور پر شاہی محل کی دایا سے پہلے ہی سے ساز باز کر رکھی تھی۔ ملکہ کو بچے کے جنم دینے کے بعد ہوش نہ تھا۔ دایا نے اصل شہزادے کو اٹھا کر ایک تھیلے میں ڈالا اور ملکہ کے پہلو میں آٹے کا ایک پتلا رکھ دیا۔ اس پتلے کی شکل بڑی خوفناک تھی۔ چہرے پر 2 کی بجائے 4 آنکھیں، 2 ناک اور 2 منہ، کان بھی 4 تھے۔ اس بچے پر ایسا رنگ و روغن کیا گیا تھا کہ جیتا جاگتا نمونہ بچہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کو ملکہ کے پہلو میں رکھ دیا اور اصل شہزادے کو ایک تھیلے میں ڈال کر ایک غلام کو دے دیا۔ غلام وہ تھیلا لے کر اندھیرے میں غائب ہو گیا اور ایک گھنے جنگل میں لے جا کر پھینک دیا۔ دایا نے بادشاہ کو بچے کے پیدا ہونے کی خبر سنائی، مگر ساتھ ہی رو پڑی۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا اور بولا، بیوقوف عورت، تو آج خوشی کے موقع پر کیوں روئی؟ دایا نے ڈرتے ڈرتے بچہ ہونے والے بچے کی شکل و شباہت کے متعلق بتایا تو بادشاہ ازحد افسردہ ہوا۔ وہ دایا کے ساتھ ملکہ کے کمرے میں آیا۔ دایا نے آگے بڑھ کر ملکہ کے پہلو میں پڑے ہوئے پتلے کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ بادشاہ بے اختیار رونے لگا۔ خدا نے بچہ بھی دیا تو انتہائی خوفناک شکل والا۔ اس نے دایا سے کہا، تم اس خوفناک شہزادے کو جنگل میں پھینکاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میرے بچے کو خوفناک سمجھ کر میرا مذاق اڑائے یا شہزادے سے نفرت کرے۔ ملکہ نے بھی اس کی شکل دیکھی تو ڈر جائے گی۔ دایا نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ کو ہوش آیا تو اپنے پہلو میں بچے کو نہ پا کر حیران ہوئی۔ پھر اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا جو بہت اداس بیٹھا تھا۔ ملکہ نے کمزور آواز میں پوچھا، میرا بچہ کہاں ہے؟ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ بادشاہ نے مغموم لہجے میں کہا، ملکہ، خدا کا شکر ادا کرو کہ تم نے بچے کی شکل نہیں دیکھی۔ بچہ تو بہت خوفناک تھا۔ اگر میں اسے جنگل میں نہ پھینکوا دیتا تو لوگ تم سے نفرت کرتے کہ تم نے ایک ایسے شہزادے کو جنم دیا جو انتہائی پراسرار اور خوفناک تھا۔ نہیں، میرا بچہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے اسے واپس منگوا دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ملکہ نے روتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں ملکہ۔ اس نے شہزادے کی شکل و شباہت بتائی اور کہا، تم فکر نہ کرو، جس خدا نے 21 سال بعد تمہاری گود ہری کی ہے وہ پھر تمہیں ایک خوبصورت بچے کی ماں بنا سکتا ہے۔ بادشاہ نے بہت سمجھایا، مگر ملکہ شہزادے کی جدائی میں بدستور روتی اور تڑپتی رہی۔ ادھر جنگل میں ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے گیا تو اسے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر تلاش کرنے کے بعد اسے جھاڑی کی اوٹ سے ایک بچہ مل گیا۔ وہ لکڑہارا بے اولاد تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور بچے کو لا کر بیوی کے حوالے کیا۔ بیوی ننھے منھے بچے کو پا کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے بچے کے لباس سے اندازہ لگایا کہ وہ کسی امیر گھرانے کا ہے۔ دونوں میاں بیوی مل کر بچے کی پرورش کرنے لگے۔ 1-2 دن بعد انہیں یہ خبر ملی کہ بادشاہ کے یہاں ایک خوفناک شہزادہ پیدا ہوا تھا جسے بادشاہ نے منحوس سمجھ کر پھینکوا دیا، مگر انہیں یہ خیال نہ آیا کہ جس بچے کی وہ پرورش کر رہے ہیں حقیقت میں وہی بادشاہ کا بچہ ہے، کیونکہ یہ بچہ تو انتہائی خوبصورت تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادہ 2 سال کا ہو گیا۔ انہی دنوں لکڑہارے نے یہ خبر سنی کہ ملکہ بچے کی جدائی میں گھٹ کر مر گئی۔ اسے بے حد رنج پیدا ہوا۔ بادشاہ کو بچے کا صدمہ کیا کم تھا کہ ملکہ کی موت نے اس کو بیمار کر دیا۔ وزیر نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایک رات غداروں کی فوج کے ساتھ بادشاہ کے محل میں داخل ہو کر بادشاہ کو گرفتار کر لیا اور ایک تنگ و تاریک کوٹری میں قید کر کے خود ملک کا سربراہ بن بیٹھا۔ بادشاہ بنتے ہی اس نے رعایا پر ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ ایک روز شاہی دایا نے اس سے کہا، جناب، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بادشاہ بنیں گے تو اپنے وزیر کی جگہ میرے شوہر کو دیں گے، اب اپنا وعدہ پورا کیجیے۔
وزیر تو حکومت کے نشے میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس نے کہا بلاؤ اپنے خاوند کو۔ دایا فوراً ہی اپنے خاوند کو لے آئی، جو وزیر تو کیا ایک معمولی افسر بننے کے لائق بھی نہیں تھا۔ اس نے اس کے بوڑھے اور مریل خاوند کو دیکھا اور ہنس کر کہنے لگا، تمہارا شوہر وزارت کے لائق نہیں ہے، اسے تو شہادت ملنی چاہیے۔ میں حضور کا مطلب نہیں سمجھی، دایا حیران ہو کر بولی۔ وزیر نے میان سے تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں اس کے خاوند کا سر تن سے جدا کر دیا اور پھر کہے کہے لگانے لگا۔ دایا اپنے خاوند کی لاش سے چمٹ کر رونے لگی۔ وزیر نے پوچھا، کہو ٹھیک ہے؟ دایا نے مسلط جان کر کہا، جی عالی جاں، میں خود یہی چاہتی تھی۔ وزیر اس سے خوش ہوا اور اشرفیوں کی ایک تھیلی دے کر اسے رخصت کر دیا۔ دربار سے باہر آ کر دایا نے فیصلہ کیا کہ وزیر سے اپنے خاوند کے قتل کا انتقام لے گی۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ ایک دن اسے قیدی بادشاہ کی کوٹری تک پہنچنے کا موقع مل گیا۔ اس نے بادشاہ کو روتے ہوئے شہزادے کی پیدائش اور وزیر کی سازش کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا۔ اس نے دایا سے کہا، پہلے ممکن تھا کہ میں اس قید خانے میں مر جاتا، مگر اب میں زندہ رہنے کی کوشش کروں گا۔ تم سے بڑی غلطی ہوئی کہ دولت کے لالچ میں تم نے وزیر کا ساتھ دیا۔ اب میں تمہیں اس صورت میں معاف کر سکتا ہوں کہ تم شہزادے کو تلاش کر کے اس کی حفاظت سے پرورش کرو۔ دایا نے بادشاہ سے ایسا کرنے کا وعدہ کیا اور وہاں سے چلی آئی۔ اس واقعے کو 18 سال کا طویل عرصہ ہو گیا۔ دایا شہزادے کو تلاش کرتی رہی۔ ادھر لکڑہارے کے گھر میں پلنے والا شہزادہ نوجوان ہو چکا تھا۔ اس کا نام لکڑہارے نے کمال رکھا تھا۔ شہزادہ کمال روزانہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا، کیونکہ لکڑہارا تو اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس نے کسی عورت کی چیخ سنی۔ وہ جلدی سے اس سمت بھاگا۔ کچھ ہی دور اسے ایک بڑھیا نظر آئی، جس کے سامنے ایک سیاہ ناگ بیٹا فنکار رہا تھا۔ شہزادے نے جاتے ہی کلہاڑی کا وار کر کے ناگ کو مار ڈالا۔ بڑھیا نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شام ہو رہی تھی، چنانچہ شہزادے نے بڑھیا سے کہا، بڑی بھی تم کون ہو اور کہاں جانا ہے؟ بڑھیا نے بتایا کہ وہ شاہی محل کی دایا ہے اور گمشدہ شہزادے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ بتایا۔ کمال نے اس سے کہا، اب رات ہو رہی ہے، تم میرے گھر چلو، صبح جہاں جانا چاہو چلی جانا۔ دایا اس کے گھر آئی تو اس نے محسوس کیا کہ کمال کی شکل اپنے والدین سے نہیں ملتی۔ اس نے لکڑہارے کی بیوی سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، یہ ہمارا سگا لڑکا نہیں ہے، اسے ایک دن میرا خاوند جنگل سے اٹھا لایا تھا، اس وقت بمشکل یہ ایک دن کا تھا۔ دایا کا شک گزرا۔ اس نے پوچھا، اس بچے نے اس وقت جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس نے صندوق سے شہزادے کے بچپن کے کپڑے نکال کر دایا کو دکھائے تو دایا پہچان گئی، جو اس نے پیدائش کے وقت ننھے شہزادے کو پہنائے تھے۔ اس نے لکڑہارے اور اس کی بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ بھی حیران ہوئے کہ ان کا بیٹا دراصل شہزادہ ہے۔ شہزادے کو بھی پتہ چلا کہ وہ بادشاہ کا لڑکا ہے اور اس کا باپ لالچی وزیر کی قید میں ہے، تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے دایا کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ دوسرے دن دایا واپس شہر پہنچی اور سپہ سالار کے محل میں پہنچ کر سپہ سالار سے مدد مانگی۔ سپہ سالار خود وزیر سے تنگ تھا، جو بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ اس نے جب سنا کہ شہزادہ زندہ ہے تو مدد پر آمادہ ہو گیا۔ پھر ایک رات اس کا وفادار سپاہیوں کا دستہ اور شہزادہ کمال بڑی خاموشی کے ساتھ شاہی محل میں داخل ہوئے۔ محل میں وزیر کے وفاداروں نے ان کا مقابلہ کیا، مگر شہزادے کا پلہ بھاری رہا۔ آخر وزیر اپنے وفاداروں کے ہمراہ لڑائی میں مارا گیا۔ قیدی بادشاہ کو محل کے کمرہ نما قید خانے سے برآمد کر لیا گیا اور اسی رات پورے ملک میں بادشاہ کی واپسی اور شہزادے کی بازیابی کا اعلان کر دیا گیا۔ عوام نے جب یہ اعلان سنا کہ ان کا اصل شہزادہ آ گیا ہے اور وزیر مارا گیا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ ایک ہفتے کے بعد بادشاہ نے اپنی جگہ شہزادے کمال کو بادشاہ بنا دیا۔ شہزادہ لکڑہارے اور اس کی بیوی کو بھی محل میں لے آیا اور ان کی اپنے حقیقی والدین کی طرح خدمت کرنے لگا۔